اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وارسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائنا على الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان کلمات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کی کیا تیاری کی ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ ہر اس بات کی خبر رکھے ہوئے ہے جو تم کر رہے ہو. دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کے نفس کو بھلا دیا. تو یہی لوگ فاسق ہیں. جنت اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے. جنت والے ہی دراصل کامیاب لوگ ہیں. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے قرآن پہاڑ دبا جاتا. یہ مثالیں ہم اس لیے انسانوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. دوستو ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا، بنی آدم بنایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہادی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی جو بڑی ہی عظیم کتاب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے کل علی اجتماعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلها ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے کہ اگر جن اور انسان سارے اکٹھے ہو جائیں اور چاہیں کہ اس قرآن جیسی کتاب بنا لیں، نہیں بنا سکتے. کدھر سے بھی مدد لے لیں، کہیں سے بھی بدل لے لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم، قرآن کہتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو پھر جس اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیے ہیں کہ اس کی ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تو اس اللہ کا بھی پھر ہم پہ کچھ حق ہے کہ نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ال عمران کی 103 نمبر آیت ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اچھا، اس آیت پہ ہی درس دیا جا سکتا ہے. اتنی وسیع آیت ہے یہ. اب دیکھیے، ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رونے لگ گئے کہ ہم اللہ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کا حق ادا کر سکے، تقوی کا حق ادا کر سکے. فرمایا تمہیں موت نہیں آنی چاہیے جب تک تم فرما بردار نہ ہو. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار. تمہیں موت نہ آنی چاہیے. اس کا مطلب ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم ایسے ہی مر جاؤ اور تم مسلمان نہ ہو. اچھا، پھر آگے طریقہ بتایا جا رہا ہے تقوی اختیار کرنے کا اور مسلمانی پہ مرنے کا.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ اچھا یہ دیکھیں نا، پہلے تو بتایا جا رہا ہے ٹارگٹ، اور اس کے بعد ٹارگٹ اچیو کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کی اس رسی کو پکڑ لو گے مضبوطی سے تو فرقوں میں نہیں پڑو گے، تو پھر تقویٰ بھی وہ حاصل ہو جائے گا جس کا کہا جا رہا ہے، اور پھر تم مسلمان بھی ایسے بن جاؤ گے جس کا اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہا ہے۔ یہ ہے بڑا کام، کیونکہ دیکھیں اللہ نے حبل اللہ اس کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پھسلان ہو نا تو رسی باندھ دیتے ہیں، رسی کبھی بندہ گر کے کہیں اور ہی نہ چلا جائے۔ تو اب دنیا بھی ایک پھسلان ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، کچھ کہہ رہا ہے ہم سورگ میں جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم جنت میں جائیں گے، بھی تم تو نہیں جا سکتے۔ یہ ایک ہے نا ایسا، دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کتنی قومیں ہیں، کتنے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان پیدا کیا، اور کتنی انسانیت ہے اور کتنی دنیا ہے۔ تو پھر جب آپ اس رسی کو پکڑ کے چلیں گے نا تو انشاءاللہ آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہی وہ رسی ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ اچھا جیسے میں نے عرض کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ ال عمران کی 103 نمبر آیت، تو صحابہ رونے لگ گئے کہ یہ ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو پھر وہ آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم ومن یؤق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا، سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کی بات ہی نہ سنو، احکامات ہی اللہ کے نہ سنو اور پھر اطاعت ہی نہ کرو۔ واسمعوا واطیعوا وانفقوا، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہ تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ ومن یؤق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جس نے اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنا لیا نا وہ فلاح پا گیا۔ تو حضرات یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے اس دن کی کیا تیاری کر لی ہے، کتنی تیاری کر لی ہے اس دن کی جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ دیکھیں نا اس دن کا تو پتہ ہے نا کہ ہر بندے نے اس دن کا سامنا کرنا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کلہم آتیہ یوم القیامہ فردا، ہر بندہ انڈیویجول طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، ہر بندے سے جواب دہی ہونی ہے۔ اور آسمان پہ جو انصاف ہوگا، آسمان کی آنکھ نے ایسا انصاف پہلے نہیں دیکھا ہوگا کبھی بھی۔ دیکھیں ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بٹھائے ہوئے ہیں، یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ جو بٹھائے ہوئے ہیں نا، تو کوئی بات اچھی یا بری نکلتی نہیں ہے جو فوراً احاطہ تحریر میں لائی جاتی ہے، اور کہا جائے گا قیامت کے دن کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ آج تیرے لیے یہ تیری کتاب ہی کافی ہے، پڑھ لے اس کو۔ جس نے ہدایت اختیار کی اس نے اپنا فائدہ کیا، اور جو گمراہ ہوا اس کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ تو ساتھیو یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہم کما کے جائیں گے نا، جو کچھ کر کے جائیں گے، دیکھیں میں ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، یہ قرآن نے کوئی بات ایسا نہیں جو وضاحت نہیں کی، لیس الانسان الا ما سعی۔ دو لفظوں میں قرآن نے پوری حقیقت بیان کر دی کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ صحیح کرتا ہے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ جو وہ کوشش کرے گا نا وہی اس کے لیے ہوگا جو اس نے صحیح کی ہے۔ تو صحیح کرنی، کوشش کرنی، اسی کا کہا جا رہا ہے۔ آپ سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنے کہ آپ مکلف ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ نہیں کر سکتے اس کا تو نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو تم صحیح کرو گے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے، دنیا بھی تم تبھی بتا سکتے ہو جو اگر صحیح آپ دیکھیں، اگر بندہ کوشش نہیں کرتا، بھاگ دوڑ نہیں کرتا، تو دنیا بھی اس کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ اس کا نہیں۔
اور اسی طرح حالانکہ بے شک ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا تلقین کی گئی ربنا آتنا فی الدنیا، ہم پہلے جب دعا کرتے ہیں تو پہلے دنیا مانگ رہے ہیں نا کہ دنیا کی حسنات یا اللہ مجھے دے دے، اور فی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی بھی حسنات، پہلے تو دنیا مانگ رہے ہیں نا. دیکھیں دنیا مانگنی، دنیا کمانی کوئی گناہ نہیں ہے، حلال طریقے سے اور پھر اس کا صحیح استعمال کرنا یہ حکم ہے. یعنی اگر دنیا مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دنیا مانگنے کی اجازت اللہ دے رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اس دعا کی تلقین ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا کی حسنات دے، اور آخرت میں بھی وہی کچھ مانگ رہا ہے نا. وقنا عذاب النار، مجھے آگ کے عذاب سے یا اللہ بچا لے. تو حضرات اس دن کی تیاری کا ہر بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری کتنی تیاری ہے. خدا نخواستہ اگر میں ابھی چلا جاؤں تو اللہ کی رحمت سے میں چھوڑ دیا جاؤں. ایسا نہ ہو کہ میں اللہ نے ایسی نافرمانیاں کی ہوں. دیکھیں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کا کتنے رستے رکھ دیے کہ اگر توبۃ نصوحہ کر لو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے گا. دیکھیں نا کہ کہا گیا کہ اللہ سے توبہ کرو جس طرح توبہ کرنے کا حق. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اللہ سے توبہ کرو توبۃ نصوحا. تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اچھا لیکن یہاں یہ نہیں صرف کہہ کے چھوڑ دیا، آپ پورا آگے پڑھتے جائیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پلٹ آؤ، منیب کہتے ہیں، انیب کہتے ہیں، منیب انیب، یہ پلٹنے کو. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے غلطیاں ہوگی، خطائیں ہوگی، وہ سارے گناہ بخش دے گا، لیکن ایسی تھوڑی ہے کہ آپ نے کہا اور بخش دیے گئے. اب تم سے جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہو. واتبعوا احسن ما انزل علیکم من ربکم، اتباع شروع کر دو اس احسن کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم نے اس کی اتباع نہ شروع کی ہو، اس کو دیکھا بھی نہ ہو، اپنے عمل اس کے مطابق نہ ڈالے، اور وہ دن آ جائے اچانک، کہ بغتتاً اچانک آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. لیکن اب لمحہ ضائع کیے بغیر، کچھ بھی ہو گیا، توبہ کر لی، اب لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی طرف آ جاؤ، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو رکھ کے فیصلے ہونے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال بہ صدقہ، جس نے اس کی بات کی اس نے سچ کہا. من حکم بہ عدلا، جس نے اس کے مطابق فیصلے کیے اس نے عدل کیا. من عمل بہ اجرا، جس نے اس کے مطابق عمل کر لیا اپنے، اس نے اجرت پا لی. من دایا علیہ ہدی علی صراط مستقیم، جو اس کی دعوت لے کے اٹھا وہ خود صراط مستقیم پہ ہو گیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات یعنی آپ کہیں نا کہ کس طرح وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے جس کا پیپر آؤٹ ہو جائے، یار سب پتہ چل گیا کون سے سوال آنے ہیں. تقوی کی بات ہو رہی ہے، اور سورہ حج کے شروع میں فرما دیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. انسانوں ڈرو اپنے رب سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا وہ جو زلزلہ نا، اس ساعت کا زلزلہ وہ بڑی عظیم شے ہے. یوم ترونہ ہے، یوم کہتے دن کو، ترا کہتے دیکھنے کو، اس دن تم دیکھو گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو، مفسرین لکھتے ہیں علماء کے پھینک دیں گی ایسے، یعنی ایسی وحشت ہوگی کہ اپنے دودھ پلاتا بچہ ماں کو کتنا پیارا ہوتا ہے. اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حاملہ کا حمل ضائع ہو جائے گا، چاہے وہ ڈائناسور کیوں نہ ہو. وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. کوئی نشہ وشہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہوگا.
تو ہمیں یہ آیت بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر بندہ یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کی تیاری کر رہی، اپنا حساب کتاب لگائے رکھو. یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو لمحہ غفلت میں نہیں گزارتا. یعنی اس کو ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا رب کب مجھے بلا لے. یعنی اپنا لمحہ ضائع نہ کرو. ہر بندہ یہ سوچ لے اس نے کل کی کیا تیاری کی ہے. دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے نفس کو بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کے نفس بلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جنت میں چلے گئے تب بھی خیر ہے، ادھر چلے گئے تب بھی خیر ہے. استغفر اللہ. اللہ فرما رہا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. اور اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے، آپ دیکھیں یہ بات بتائی جا رہی کہ کتنی عظیم کتاب اور کتنے اس کے اندر کتنے عظیم احکامات ہیں. آپ دیکھیں نا اس مالک کے احکامات ہیں. کون ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے. یہاں آپ کفیل کی بات نہ مانو تو دیکھو کیا کرتا ہے. تو آپ اس مالک کو، اس کے حکموں کو اگنور کیے پھر رہے ہیں. پتہ ہی نہیں اس نے کیا فرمایا ہے، حکموں کو ہی نہیں پتہ، کتاب کو ہی نہیں پڑھتے اس طرح سے. حالانکہ کتنی بار، تقریباً 750 بار اس طرح کی آیتیں آئی ہیں. افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یاقلون، افلا تعقلون. کیوں تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کس طرح کہا جا رہی ہے یہ بات کہ تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. جب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ سمجھ دے دی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پوچھا جائے گا. اب اس بندے کو نہیں پوچھا جائے گا جس کو عقل نہیں ہے. یعنی ایک مخبوط الحواس ہے، اس کو پہننے کا، کھانے کا کوئی شعور نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس کو فرائض کا پوچھا جائے گا؟ پوچھا کس کو جائے گا؟ عقل والوں کو. تو جو عقل استعمال نہیں کرتے ان کو جانور کہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہت سارے جہنم کا ذرا بنیں گے جن اور انس. وہ کون ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل و دماغ ہے تو صحیح ہے لیکن ان سے کام نہیں لے رہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہیں سن نہیں رہے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. اللہ تبارک وتعالیٰ فرما رہا ہے یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. جانور سے أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ان کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، یہ غافل ہی رہیں گے. یعنی عقل کا استعمال کرنا لازمی کر دیا گیا. عمر سوچے، عقل، تدبر کرو، تفکر کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی آیتوں کو لے کے بیٹھو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم غافل ہوئے ہیں. ہم اس قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے. اور یہ وہ قرآن ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، صرف ہمارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں انسان یا ایھا الناس کہہ کے کتنی بار آتے ہیں. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ. وہی واعتصموا والی بات آ گئی نا، واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمۃ منہ وفضل ویہدیہم الی صراط مستقیم. اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک دلیل آ گئی، روشن دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک بڑی روشنی اتار دی ہے. دیکھیں نا آپ، بڑی روشنی. آپ دیکھیں بڑی روشنی کی مثال کچھ علماء اس طرح دیتے ہیں کہ سورج اگر نکلا ہوا ہو نا تو کوئی لائٹ ٹارچ یا کوئی بتیاں گاڑی کی بھی جلا کے بھول کے گیا ہوگا، ایسے تو نہیں نا جلاتے. وہ کہے گا یار بھولا ہوا، لائٹیں بند کر لو. کسی روشنی کی ضرورت ہے؟ یہ وہ نور مبینہ ہے، اتنی بڑی روشنی بھیج دی ہے. پس جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آئیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے، واعتصموا بہ، ایسے پکڑ لیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ. اس دن وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور ان پہ فضل ہوگا، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پہ بھی چلائے گا. تو حضرات یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں اور ان کی کیا حالت ہے.
وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ اعوذ باللہ. اللہ پر طرف فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولا یمکننهم دینهم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. میرا وعدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا. وہ وعدہ کر رہا ہے جس میں وعدہ خلافی سوچ بھی نہیں سکتے کبھی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، اچھے کام کریں گے، میں ان کو زمین میں خلافت دوں گا جیسے پہلوں کو دی تھی، اور ان کے خوف کو عمل میں بدل دوں گا، اور ان کے اس دین کو، اس نظام کو قرآن جما دوں گا. اس کا مطلب ہے کوئی ہمارے اندر خامی ہے نا. ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کہاں پہ خامی ہے، کیا وجہ ہے. کیا ہم صحیح مسلمان ہیں؟ کیا ہم صحیح قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی صحیح بلاغت کر رہے ہیں لوگوں تک؟ جو ہم پہ ذمہ داری تھی، جو ہم پہ یہ ذمہ داری تھی اس تبلیغ کی کہ اس قرآن کو، جیسے مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لے کے اٹھو اور دنیا پہ چھا جاؤ. اور حقیقت ہے، دکھ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے اور پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے. میں وہاں تھا پاکستان میں تو تراویح پڑھی، میری پھوپھی کا لڑکا پڑھا رہا تھا تو اور بھتیجا پیچھے سن رہا تھا. ہمارے خاندان میں حفاظ بہت ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے فٹافٹ سورہ معاہدہ پڑھ رہے تھے، تو پڑھ کے تو فٹافٹ نکلے. میں نے 8 تراویح پڑھی، ویسے میں باہر آ گیا. تو ایک ہماری پھوپھی کا، اس کا جو بڑا بیٹا نا، وہ عالم دین ہے، مفتی ہے آج. تو وہ مجھے کہتے حاجی صاحب کیا ہوا، آپ بھی سعودی ہو گئے، 8 ہی پڑھی. میں نے کہا یار مجھے کھڑا نہیں دیا پیچھے، آپ سورہ معاہدہ پڑھ رہے ہیں اور دیکھیں وہ کیا حال کر رہے ہیں آپ نے. یار سورہ معاہدہ ایسی سورہ ہے کہ میں نے کہا مجھے کھڑے کرو، میں 2 گھنٹے اس پہ بتاؤں گا یہ معاہدہ کیا ہے. کہتا جی نہ پڑھانے والے کو پتہ، نہ پڑھنے والے کو پتہ، نہ اگلے پڑھنے والے کو پتہ، نہ پیچھے سننے والے کو پتہ. تو یہ بدبختی نہیں ہے؟ کیا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کیا تم مسلمان ہو، تم صاحب قرآن ہو، تمہارے لیے یہ قرآن تھا، تم وہ امت ہو، تم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ کیا تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے اور تمہیں سمجھ نہ آئے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور ہمیں سمجھ آئے. کیا یہ ہدایت کی کتاب نہیں ہے؟ یہ ایسے ہی ہو جائے گا، اس کا مقصد حل ایسے ہی ہو جائے گا سننے سے. حضرات اسی کتاب کے لیے تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. یہ مثالیں تو اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو اس پہ. اس وقت سارے مسلمانوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ حالت بنی ہوئی ہے کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. سورہ طٰہٰ کی آیت پہلے 124 سے. جو میرے اس ذکر سے اعراض برت کے چلیں گے نا، ان کو دنیا میں تنگی دی جائے گی، تنگ کر دیا جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًّا، قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا. بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. بندہ کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، جب میں مرا ہوں میں سارے رشتہ داروں کو دیکھ رہا تھا. قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها، میں نے بھی تو تمہیں اسی طرح آیتیں دی تھی، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا. كذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج میں نے تمہیں بلا دیا. كذلك نجزي من اسرف، اس کی سزا یہی ہے جو اسراف کرے. میں نے کہا تھا نا کفیل کے حکم نہ مانو تو اسراف ہے نا، کتنا بڑا اسراف ہے. اور اس مال کے کائنات کے حکم نہ مانے جائیں، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ كذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآیات ربی ولعذاب الآخرۃ اشد وابقى. جو میری آیتوں پہ ایمان ہی نہ لاتے. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ سچا سمجھ کے عمل کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، لے کے بیٹھنا. ہم لوگوں کو یہ بات سنا دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے، انہوں نے 8 سال سورہ بقرہ پہ لگائے. میں پاکستان میں ہماری مسجد ہے جماعت کی ہمارے شہر میں، تو میں وہاں درس دے رہا تھا. مفتی ابراہیم صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے. تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ بتائیں کوئی مجھے ایسے مولانا جنہوں نے 8 سال سورہ بقرہ پہ لگائے. ہم ان کو باجماعت ملنے جاتے ہیں. تو ہنس پڑے.
کیا ہمارے ہاں بھی ایسے بندے پیدا ہوئے جنہیں 8-8 سال سورہ بقرہ پہ لگائے ہوں گے؟ حالانکہ ہمیں تو زیادہ لگانے چاہیے کہ نہیں؟ آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، کہیں آپ کہیں کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ان کے لیے تو آسان تھا، سمجھ بھی ان کے لیے تو آسان تھا، ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا، اتر رہا تھا۔ ہمیں کتنا ٹائم لگانا چاہیے اس پہ تدبر، غور و فکر کرنے کے لیے کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ تو مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو۔ کہ کیا ہم اس کتاب کا، اس قرآن کا، یہ اللہ کے حکموں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر ہمیں پوچھ لیا گیا کہ یہ کتاب اور یہ آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، تمہارا کیا رویہ تھا؟ بھئی اگر میں 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال رہ کے چلا جاتا ہوں تو کیا میں نے کیا اس سے سیکھا، کیا اس سے پایا، کتنا اس کو سمجھا، کتنا سمجھایا؟ حالانکہ مجھ پہ تو یہ ذمہ داری تھی کہ میں سمجھوں اور سمجھاؤں، پڑھوں اور پڑھاؤں، سیکھوں اور سکھاؤں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ہم سے سمجھ لیا کہ قرآن کو پڑھا دو، نادرہ یا حفظ قرآن ہو، یہ کافی۔ حقیقت ہے میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہے قرآن کا۔ قرآن کا حق ہے کہ اس پہ تدبر اور غور کیا جائے اور اس پہ سمجھا جائے۔ یہ قرآن کا حق ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ للہ ہم سب کا یہ، ہم سب سوچیں، اور ہم سب کو آج سے ہی سوچنا چاہیے کہ میں آج سے ہی اس کو شروع کروں، میں آج سے ہی اس کو شروع کر لوں کہ اس کو دیکھوں، پڑھوں، سمجھوں۔ اگر غور و فکر کروں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے۔ سورہ قمر میں کتنی بار یہ بات ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا۔ کوئی ہے کس سے پوچھ رہا ہے اللہ؟ یہ کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ شاید ہم سے تو نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 4 دفعہ کہہ رہا ہے کوئی ہے؟ نہیں جی ہم تو نہیں ہیں۔ پھر استغفر اللہ۔ تو پھر کہتے ہیں جی امت مسلمہ فائز کیوں نہیں؟ بھائی آپ بتائے تو صحیح، آپ ایمانداری میں کتنے نمبر پہ آ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے سعودیہ ایمانداری میں 130ویں نمبر پہ آیا ہے، اور پاکستان کتنے نمبر پہ آیا؟ تو پھر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے یار، کچھ مسئلہ ہے، ہماری بھی کچھ، میری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ کچھ تو مجھ سے بھی پوچھا جائے گا نا۔ تو اگر ہم سب سوچیں، ہم کچھ کریں اس معاملے میں، اٹھیں اور اس چیز کو پھیلائیں، تو پھر کچھ ہو سکتا ہے نا اگر کریں تو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہمیں بس شیطان نے بتایا نہیں تم ٹھیک ہو، بس تم صحیح ہو، فکر نہیں کرو۔ حلال رزق کما رہے ہیں، بس اتنا صحیح ہے۔ جی حلال رزق کما رہے ہیں، عبادت ہے یار، ہماری ساری ذمہ داریاں ہم سے پوچھی جائیں گی۔ ہمارے پاس نبی آئے، کتاب آئی، بھئی کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کتنا سیکھا اور کہاں تک سکھایا؟ کتنا پڑھا اور کہاں تک پڑھایا؟ کون سی آیتیں آپ نے لوگوں کو سنائی؟ اللہ کے رسول نے تو حکم دے دیا تھا نا کہ ایک آیت بھی میری طرف سے پہنچے تو آگے پہنچا دو۔ ہم نے کتنی پہنچا دی لوگوں تک؟ ساتھیوں سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو، سوچ لو، ہر بندہ دیکھ لے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر بندہ دیکھ لے کہ اس نے کل کی کیا تیاری کی ہے۔ اور تیاری میں یہ بھی ہے کہ اس قرآن کا بھی پوچھا جائے گا۔ تیاری میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھ کے بعد میں بخش دیا جائے گا، چلے جی آپ چلے جائیں۔ حقیقت ہے اس قرآن کا پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں، اس آیتوں کے ساتھ کیا کیا، اس آیتوں کو کتنا سیکھا، کتنا پڑھا، کتنا اس پہ غور کیا، کتنا ٹائم لگایا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ٹائم میرا جو دیا تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ فرمائی یہ بات جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کیا اللہ ساری خبر رکھے نہیں ہوئے؟ اللہ کو پتہ ہے ہر بات کا، لیکن پھر بھی عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہوا، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے۔
کہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہ ہو تو پھر ایسے ہی کچھ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کیا ہوا. ہم لکھنے پڑھنے پہ وہ دیکھنے پہ دھیان دیتے یہ لو جی یہ تمہارا ایک ایک لمحے کا لکھا ہوا ہے. جو تم نے کیا ایک ایک لمحہ وہ ایک بات اس سے نہیں گئی, سب کچھ لکھا ہوا ہے, پڑھ لو. تو حضرات یہ وہ عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس سے دنیا کامیاب بھی ہوئی ہے اور ناکام بھی ہوئی ہے. اس کو اگر چھوڑے تو ناکام. وہ زمانے میں مکرم تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کیا ہم نے قرآن چھوڑا نہیں ہوا ہے علامہ صاحب کے کہنے, یا ہم نے پکڑا ہوا ہے بہت مضبوطی سے. ہم ہر بندہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں حضرات. تو ابھی بھی ٹائم ہے. آج سے اگر ہم تہیا کریں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, اب دعا کریں اور شروع ہو جائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. آپ کر کے دیکھیں, یہ بہت آسان ہے. حقیقت تک کوئی چیز اتنی یاد نہیں ہوتی آپ کو جتنی جلدی یہ یاد ہوتی ہے. آپ اگر کوئی اور چیز یاد کرنی چاہیں نہیں یاد ہوتی ہے. آیتوں کو یاد کریں, پھر اس کو تدبر کریں, تفکر کریں کیا کہا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. اچھا آپ ابھی گوگل پہ جائیں, تلاوت لکھیں, تلاوت آپ کو بتائے گا کہ تلاوت کا مطلب ہے پیچھا کرنا. اب تو دیکھیں یہ صرف خرابی نہیں ہے اس میں, اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ ابھی گوگل پہ, میں تو دیکھتا ہوں گوگل پہ مجھے کوئی اور چاہیے آیت کہاں ہے تو میں 2 لفظ اس کے لکھتا ہوں, بتاتے ہیں کہ فلانی سورہ فلاں نمبر آیا. اب وہ تو ہر چیز کا آپ غلط استعمال جیسے مرضی کر لیں. آپ کے پاس گاڑی ہے آپ اس کا بھی غلط استعمال کر سکتے ہیں, آپ کا گھر ہے آپ اس کا بھی غلط استعمال کر سکتے ہیں. یہ اللہ نے جس استعمال کے لیے دیے, میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ حجت قائم کر رہے ہیں کہ اب آپ کو اس کے ذریعے بڑے میسج مل رہے ہیں اگر آپ لیں تو. ان الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ, یہ ہے ایمان والے. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جو ایسا نہیں کر رہے نا وہ خسارے میں. کیوں امت مسلمہ پوری خسارے میں جا رہی ہے اس وقت؟ ایسا نہیں کر رہے ہم تلاوت کا حق نہیں کر رہے تھا. ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھ رہے جس طرح پڑھنے کا حق ہے, اس طرح نہیں سمجھ رہے جس طرح سمجھنے کا حق ہے, اس طرح اس کو بلاغ نہیں کر رہے جس طرح بلاغ کرنے کا حق ہے. نہیں کر رہے نا کچھ بھی, لیکن کرنا چاہیے. مجھے میری بھی فکر ہونی چاہیے, دوسروں کی بھی فکر ہونی چاہیے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا, سمجھنے والا اور سمجھانے والا بنائے, اس کو سیکھ کے آگے پھیلانے والا بنائے. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم, نفعنی و ایاکم بآیاتہ و ذکر الحکیم.